السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی: الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على روضة محمد في القبور، اللهم صل على بلد محمد في البلاد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الذي، اللہ وہ ذات ہیں، خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فهو يهدين، اور وہ میری رہنمائی فرماتے ہیں، والذی، اللہ وہ ذات ہیں، هو يطعمني ويسقين، مجھے کھلاتے بھی ہیں اور پلاتے بھی ہیں، وإذا مرضت فهو يشفين، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتے ہیں، والذی یمیتنی، اللہ وہ ذات ہیں جو مجھے موت بھی دیتے ہیں، دیں گے، ثم یحیین، اور پھر مجھے زندہ بھی کریں گے۔ گزشتہ جمعے ہم نے اس عنوان پہ تھوڑی سی بات کی تھی کہ اس وقت دنیا کے اندر ہر انسان صبح سے شام اور شام سے صبح تک مسلسل محنت اور جہد میں لگا ہوا ہے، لیکن 90% انسانوں کی تعداد وہ ہے کہ جو رزق اور روزی کے معاملے میں بہت پریشان رہتے ہیں، اور اس رزق اور روزی کی کثرت کے لیے دنیا کے اسفار بھی ہوتے ہیں، گھر بار کو چھوڑ کر دور دراز جانا بھی پڑتا ہے، مہینوں اور سالوں گھروں سے دور بھی رہنا پڑتا ہے، لیکن وہ پریشانی ہے جو بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اس کے اسباب کیا تھے؟ یہ رزق اور روزی کے معاملے میں پریشانی اتنی زیادہ کیوں بڑھ گئی ہے؟ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں کمی آ گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس تو ہر چیز کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور جتنی لوگوں کی ضرورت ہے اتنا تو ہم دے رہے ہیں۔ اب ہر انسان کی اور ہر بندے کی، ہر مخلوق کی، ہر فرد کی کتنی ضرورت ہے یہ پیدا کرنے والے جانتے ہیں، وہ دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی رزق اور روزی کے معاملے میں انسان بہت زیادہ پریشان رہتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کا انسان رزق میں، مال میں کثرت چاہتا ہے، برکت نہیں چاہتا۔ برکت نکل گئی ہے، کثرت کافی ہو نہیں رہی، کثرت ہے لیکن فائدہ نہیں ہو رہا اس کا۔ ایک آدمی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ اس کی پیاس ہی نہ بجھے، تو اگر اسے مسلسل بھی پانی پلا کریں اس کی پیاس ختم نہ ہو تو اسے فائدہ نہیں ہوتا۔ پانی کی کمی نہیں ہے لیکن اس کی پیاس ہی نہیں ختم ہو رہی۔ تو اس وقت دنیا میں انسان برکت کو چھوڑ کر کثرت کے پیچھے بھاگ رہے کہ مال بڑھے، اور بڑھنا اس نے ہے نہیں ہے، جتنا ہے اتنا ہی رہنا ہے۔ البتہ اللہ رب العزت نے
انسان کو جس بات کا مکلف کیا ہے کہ وہ کام کرے کہ جس سے اس کے رزق میں، اس کی عمر میں، اس کے کاموں میں برکت آئے، اس میں سکون ہے۔ پھر کثرت میں سکون نہیں ہے، برکت میں سکون ہے۔ اور برکت کا پہلا سبب اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ ہے نماز۔ جب نماز 5 وقتہ پابندی کے ساتھ سارے لوگ 100% پڑھنا شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ رزق کے، برکت کے اسباب کو کھول دیں گے، پیدا کر دیں گے۔ دوسری چیز تھی تقوی اور پرہیزگاری۔ تیسری جس پر گزشتہ جمعے بھی بات ہوئی تھی صلہ رحمی۔ اور چوتھی چیز تھی وہ استغفار کثرت سے کرنا۔ پانچویں بات مستحقین غربا کی مدد کرنا۔ یہ 5 اسباب وہ تھے کہ جن کی بدولت اللہ تعالیٰ رزق میں، روزی میں برکت عطا کرتے ہیں۔ اور ایک مسلمان کو اللہ سے برکت مانگنی چاہیے، کثرت نہیں مانگنی چاہیے۔ کثرت بعض دفعہ انسان کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ، اور حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرے مال میں برکت، میرے مال کو بڑھا دیں۔ برکت کا نہیں کہا، میرے مال میں وہ مال میرا بڑھ جائے۔ ان کے پاس بکریاں تھیں۔ حضور نے تعجب کے سے انداز سے پوچھا کہ ثعلبہ تم کیا چیز مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ دعا کر دیں کہ میرا مال بڑھ جائے۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ جب کہا تو حضور نے دعا فرما دی اللہ اس کے مال کو بڑھا دیں۔ اب ان کا مال جب بڑھنے لگا تو ظاہر جانور شہر کے اندر رکھنا پالنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، تو وہ اپنی بکریوں کو لے کر مدینہ سے باہر چلے گئے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ فجر کی نماز میں پہنچنا مشکل ہو جاتا، باقی نمازوں میں آ جاتے تھے، کبھی عشاء میں نہیں آ سکتے تھے۔ اور حضور اپنے صحابہ کو نماز میں دیکھتے بھی تھے، سب کو کون آ رہے ہیں کیوں نہیں آ رہے۔ پھر جب مال اور زیادہ بڑھ گیا تو انہیں ذرا دور جانا پڑ گیا جہاں بکریوں کا چارہ بھی ہو، پانی بھی ہو۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جمعے کی نماز کے لیے آ جاتے تھے، باقی نمازوں میں مسجد کی حاضری رہ گئی۔ اب یہ وہ زمانہ تھا جب نزول وحی کا دور تھا، احکامات نازل ہو رہے تھے، اور مسجد کے ماحول میں جو آدمی ہمیشہ رہتا ہے وہ دین کی بہت سی باتوں سے باخبر رہتا ہے، اور جو مسجد کے ماحول میں نہیں ہوتا اسے نہیں پتا ہوتا مسجد میں کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا۔ ہوا یوں کہ وہ ان چیزوں سے دور ہو گئے۔ اب اس اثنا میں زکوٰۃ کا حکم آ گیا تھا، ان کو پتہ نہیں چلا تھا، دور تھے، مسجد آنا ہو نہیں رہا تھا۔ جب حضور نے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ان سے زکوٰۃ کا مال لے کر آؤ، جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا یہ کیا، کوئی نیا حکم آیا ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے اس کا، میں آؤں گا مسجد نبی میں حضور سے ملوں گا، حساب ہوگا جو بھی ہوگا پھر میں دے دوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے صحابی کو واپس کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی تو آپ نے فرمایا ویحک یا ثعلبہ، اے ثعلبہ تم نے کون سا ہلاکت والا راستہ اپنا لیا۔ اب یہ مال کی کثرت تھی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ، وہ صحابی تھے اور صحابہ کے لیے اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ، لیکن ایک مثال ہے کہ مال کی کثرت تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اس ماحول سے کٹ کر دور چلا گئے جس ماحول میں اسے ہونا چاہیے تھا، اور مال کی برکت تھی جس کی مثال ابھی میں بتاؤں گا ایک صحابی کی کہ جس میں مال میں برکت ہو۔ بہت سے واقعات ہم پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی کھدائی میں لگے ہوئے، اب بھوک بھی شدید لگی ہوئی ہے، کئی دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، اب کان میں آہستہ سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں تھوڑے سے جو پڑے ہوئے تھے، میں نے وہ پسوا کر اس کی روٹی بنائی ہے اور تھوڑا سا سالن بنایا، آپ میرے ساتھ چلے جائیں تھوڑا سا کچھ کھا لیں۔ صحابہ سے حضور کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ حضور نے اعلان کرے چلو بھائی فلاں کے گھر میں دعوت ہے، اب سب صحابہ چل پڑے۔ کھدائی جب خندق کی ہو رہی تھی تو اچھی خاصی تعداد تھی صحابہ، سب چلے گئے۔ حضور نے فرمایا ایک کام کرنا، میرے آنے تک نہ روٹی بنانا نہ سالن پتیلے سے جو اوپر ڈھکنا رکھا وہ نہیں ہٹانا۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ حضور نے اپنے ہاتھ سے نکال کر دینا شروع کیا اور سب نے کھانا شروع کر دیا۔ پورے جتنے صحابہ تھے سب نے کھانا بھی کھا لیا، کھانا بچ بھی گیا۔ فرمایا یہ محلے میں یا پڑوس میں تقسیم کر دینا، یہ برکت ہے۔ کثرت میں اور برکت میں یہ فرق ہوتا ہے۔ تو ہم آج کا مسلمان اللہ سے مال کی کثرت مانگتا ہے، بڑی تنخواہ والی نوکری مل جائے، اچھی باتیں ہونی چاہیے،
یہ ہر آدمی کی خواہش ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں دعا بھی سکھائی, اللہ نے سکھائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا کی بھی اچھی چیز چاہیے لیکن ساتھ میں برکت اور خیر والی مانگنی چاہیے. تو مال میں, رزق میں جو وہ ہیں برکت کے اسباب ہیں نا, ان میں سے چھٹا سبب وہ کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہر آدمی چاہے وہ ملازم ہو, چاہے وہ کاروباری ہو, تاجر ہو, چاہے وہ کسان ہو, زراعت پیشہ ہو, کوئی بھی ہو, چاہے وہ مال مویشی رکھنے والا ہو, صبح سویرے اٹھ کر اپنے کام پہ جائے. یہ مال میں اور رزق میں برکت کا بنیادی سبب ہے. اور اللہ معاف کرے, یہ سبب پوری دنیا کے اندر انسانوں نے اپنایا ہوا ہے. آپ یورپ میں دیکھیں ہر جگہ پر ہے, سوائے ہم پاکستان کے اندر, یہاں ہم بھی نہیں کر رہے, اس کو عمل نہیں کرتے اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جن کا نام تھا حضرت صخرہ بن وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تاجر تھے. تو فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے لیے برکت کی دعا فرمائیں کہ میرے کاروبار میں برکت ہو. دیکھیں اب یہ برکت کی دعا ہے, کثرت کی نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں دعا بھی کروں گا لیکن تم ایک کام کرنا, جب بھی رات کو سو جلدی اور صبح سویرے اٹھ کر اپنے کام پہ جایا کرو. جو بھی کام کرتے ہو صبح سویرے شروع کر دیا کرو اپنا کام. وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور کے اس مشورے پر جب سے عمل کیا ہے اللہ نے مجھے اتنا کثرت سے مال دیا ہے, بہت مال مجھے اللہ نے دیا کثرت سے. اور ایک عجیب بات ہے, بحیثیت مسلمان ہمیں یہ چیز تو لازمی فرض کے درجے میں اپنانی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت پیدا فرما دینا. برکت والا وقت کیا ہے؟ صبح کا. اور صبح کب ہوتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہم کھانا پینا کب بند کرتے ہیں؟ یہ صبح ہے. دن ختم ہو, رات ختم ہو گئی, اب دن شروع ہو گیا. اب اس وقت اٹھے, اپنا نماز پڑھی, نماز کی تیاری کی, نماز پڑھی, اس کے بعد جو ہلکا پھلکا کھانا پینا جو کیا کر لیا ناشتے کے طور پر, اور پھر اپنے کام پہ نکل گئے. یہ ہے صبح جس کو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, تمہارے لیے معیشت کام کرنے کا کمانے کا جو وقت ہے وہ یہ ہے, اس میں کماؤ. اور شام کب ہوتی ہے؟ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگے, روزہ افطار کا وقت, یہ شام ہے, دن ختم ہو گیا, اب اپنے اپنے گھروں کو واپس آ جائے. یہ برکت کا سب سے بنیادی سبب ہے جو ہمارے ہاں بالکل اس کے الٹ ہم چل رہے ہیں. نقصانات ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں, بجلی کتنی ضائع ہوتی ہے, یہ سب چیزیں ہمیں نظر آتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں ہم لوگ اپنے اس اصل روٹین پر آنے کو تیار نہیں ہیں. نہ تاجر تیار ہے اور نہ دوسرے کوئی تیار ہے اس بات پر. کہتے ہیں یہ کر نہیں سکتے, یہ دلیل تو نہیں ہے. اسکول میں بچے کو ہم بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ اسکول والوں کو کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم بچہ صبح اٹھ نہیں سکتے لہٰذا ہم 12 بجے بچے کو بھیجیں گے. نہیں, اس کو اٹھانے کے لیے, پہنچانے کے لیے ہم پہنچا دیتے ہیں, لیکن اپنے کام کے لیے نہیں جاتے. پھر اس سے ہٹ کر دیکھیں, ایک ہوتا ہے اپنا کاروبار, ایک ہوتا ہے کسی کا ساتھ ملازم, نوکر. نوکری والا آدمی صبح کس ٹائم نکلتا ہے؟ صبح سویرے. اب سردیاں دن شروع ہو جائیں گے تو بہت سے بیچارے مجبوراً فجر کی نماز بھی راستے میں پڑھتے ہیں, کسی کی رہ بھی جاتی ہے, وہ نماز بھی راستے میں پڑھتے ہیں. کیوں؟ نوکری ہے, پہنچنا ہے. اور اپنا کاروبار ہو تو 12 بجے جائیں گے. اب اندازہ لگائیں ہماری ذہنیت, سوچ کہ اپنا دوسرے کے کام کے لیے صبح سویرے جاتے ہیں, اپنے کام کے لیے اس وقت جاتے ہیں جہاں برکت کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. زوال کے بعد جائیں گے. زوال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوپہر کے بعد کا ہو نا زوال. اب کیا ہو گیا؟ اب سارے کاموں پہ زوال. جو عروج کا وقت تھا وہ ختم ہو گیا, اب زوال کا وقت شروع ہو گیا. میرا کام شروع ہو رہا ہے زوال کے وقت میں. میں دوسرے کے لیے کام کر رہا ہوں, سویرے جاتا ہوں, اپنے کام پہ جاؤں گا تو 12 بجے کے بعد میری مارکیٹ کھلے گی. یہی ہے بے برکتی کا سب سے بڑا سبب. ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں, لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں کہا ہے, سمجھایا. اللہ نے ہمیں ایک طریقہ دیا ہوا ہے. دنیا میں کوئی کام بھی ایسا نہیں ہوتا جو اپنی روٹین سے ہٹ کر کرے کوئی اس کو صحیح کہے. ہر کام کرنا یہ کمال نہیں ہے, ہر کام کو وقت پہ کرنا یہ کمال ہے.
نماز ایک آدمی رات کو بیٹھ کر 5 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے، ہر نماز کے ساتھ ساتھ وہ رات میں 20-25 رکعتیں اس کی نوافل بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ نہیں، تم بے شک وہ 4 فرض پڑھ لیتے لیکن اپنے وقت پہ پڑھتے، وہ مجھے قبول تھے۔ تو ہر کام وقت پہ اچھا لگتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اب اس چیز کو ہم ختم نہیں کر سکتے، یہ ایک سلسلہ بن گیا اور یہ بڑھتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، 11 سے 12، 12 سے 1، اب ایسا ہو گیا کہ مارکیٹیں کھلتی ہیں ہماری ظہر کے بعد اور رات کو 12-1 بجے بند ہوتی ہیں، بالکل معاملہ الٹ ہو گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک ساتھی نے بتایا تھائی لینڈ میں تھا، اس نے کہا کہ ہم لوگ یہاں تھائی لینڈ جس وہ ملک ہے جس کا مسلمان ہیں لیکن ملک تو اوروں کا ہے، کہ وہاں کی ترتیب ہماری یہ ہے کہ ہم رات کو 3-3:30 بجے اٹھ جاتے ہیں، سب لوگ اٹھ جاتے ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، سب اٹھ جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کہا جو مسلمان ہیں وہ اپنی نمازوں کی تیاری کرتے ہیں، جو غیر مسلم وہ اپنی واکنگ کرتے ہیں، صبح سویرے واکنگ ورزش جو بھی کرنا کر لے، اس سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد اپنا کھانا پینا جو کرنا کرو، پھر اپنے کاموں پہ نکل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ نے کہیں سفر بھی کرنا ہے، آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ملے گی، غروب کے بعد آپ کو نہیں ملے گی گاڑی، تمام جتنے بھی اندرونی ملک جتنے بھی پبلک ٹرانسپورٹ کے اڈے ہیں وہ مغرب میں بند ہو جاتے ہیں، سب کوئی گاڑی نہیں ملے گی آپ کو۔ اور تقریباً جتنے بھی ہم یہ یورپی ممالک میں دیکھیں، عرب ملکوں میں دیکھیں، وہاں پر یہی ترتیب ہے، صبح سویرے اپنے کام کرو، شام ہو جائے اپنے گھروں کو آ جاؤ، وقت گھر والوں کو بھی وقت پورا دے دیں، کام کو بھی پورا وقت دیتے ہیں، زندگی میں سکون بھی ہے، کھانا بھی وقت پر، نمازیں بھی وقت پر۔ اب جب ہمارا یہ کام کا ٹائم ہی سارا آؤٹ ہو گیا نا، تو پھر نہ نماز وقت پہ ہوتی ہے، نہ کھانا وقت پہ ہوتا ہے، نہ آرام وقت پہ ہوتا ہے، نہ گھر والوں کو ٹائم دے سکتے ہیں آدمی۔ تو اس چیز کو بدلنے پہ سوچنا چاہیے۔ انفرادی طور پر فرد اگر اس کام کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، وہ ہمت ہار جاتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر اگر ہم مارکیٹوں کے اندر اس بات کو چلایا جائے نا، کاروباری حضرات اس چیز کو چلائیں باتوں۔ دیکھیں خریدار جو ہوتا ہے نا، یہ نہ سوچیں کہ خریدار نہیں آئیں گے، تاجر وہ کسٹمر نہیں آئیں گے، جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ رات کو 12 بجے بھی آتا ہے۔ اب دکان کا ٹائم اگر فکس کر دیں کہ بھئی صبح 7 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک یہ کاروبار کھلا رہے گا، سب آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ اسکولوں میں بھی تو جاتے ہیں نا، کسی اسکول میں 12 بجے کے بعد بچے کو ہم نہیں لے کر گئے، 7 بجے بچے کو پہنچاتے ہیں، 2 بجے جا کر لے کر آتے ہیں، کیونکہ ٹائم یہ ہے اس کا۔ ہم اپنا ٹائم کیوں نہیں فکس کر پا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ رزق میں برکت کا جو سبب ہے وہ ہے صبح سویرے اپنے کام پہ نکلو، صبح سے اپنا کام شروع کر دو۔ دنیا کے ہر مخلوق صبح سویرے اٹھ جاتی ہے، جانوروں کو دیکھیں جو رات کو جن علاقوں میں جانور ہوتے ہیں، جو لوگ جانور پالتے ہیں، رات کو جانور بیٹھا ہوتا ہے، لیکن صبح اذان کے ٹائم میں دیکھیں سارے جانور کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بیٹھا نہیں ہوتا، وہ کھڑے ہو جاتے، ان کو پتہ ہے دن ہو گیا۔ جنگلوں میں آپ ان کو چھوڑ دیں چرنے کے لیے، مغرب سے پہلے تمام جانور گھروں کی طرف خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو لینے کوئی نہیں جاتا۔ پرندوں کو دیکھیں صبح سویرے ان کی چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کبھی غور کریں جیسے مغرب ہوتی ہے یہ پرندے درختوں پہ آ کر بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ دن کب ہے اور رات کب ہے، لیکن آج کیا ہمیں نہیں پتہ چلا آج کے دن کب ہے اور رات کب ہے۔ تو رزق میں برکت کا یہ سبب ہے۔ 7واں سبب جو رزق میں برکت کا ہے وہ ہے اخراجات میں میانہ روی۔ یہ بھی ایک اصل عنصر ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بعض چیزوں کا عادی بنا لیا ہوتا ہے، اب اس عادت کو چھوڑ نہیں پاتے، اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ بھئی جس دور کے اندر میں اچھا کام چل رہا تھا، اچھی نوکری تھی، اچھا پیسہ آ رہا تھا، تو میں اچھا کھا رہا تھا، زیادہ کھا رہا تھا، 3 4 قسم کے کھانے گھر میں پک رہے تھے۔ لیکن جب اس کی عادت پڑ جائے نا بچوں کو اور گھر والوں کو، اور پھر جب حالات خراب ہوتے ہیں تھوڑے سے، پھر ہم آتے ہیں یار اب تھوڑا سا کم بناؤ، تو گھر والے بھی اس کو نہیں مانتے، بچہ جی سبزی کھاتا ہی نہیں ہے، ہمارے بچے تو سبزی کھاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ نے اگر ہمیں اوپر اور نیچے دونوں دانت دیے نا، دونوں طرف جبڑوں کے، تو یہ اسی لیے دی کہ گوشت بھی کھاؤ سبزی بھی کھاؤ۔ اگر صرف گوشت ہی کھانا ہوتا تو پھر وہ نوکدار دانت ہوتے، شیر کی طرح جنگل میں ہی رہتے۔ یہ ساری چیزوں کی بچوں کو عادی نہیں بنایا، ہمیں بچوں کو عادی بنانا ہے۔ کبھی کبھی پیدل بھی اسکول چلے جایا کرو، اس کا عادی بنائیں بچوں کو۔ اس سے ہم نے ان بچوں کو بالکل نکما بنا دیا۔ یہ بچے جب بڑے ہوں گے نا، یہ اے سی سے بغیر کوئی کام نہیں کر سکیں گے، پھر یہ باپ کی جگہ کاروبار نہیں سنبھال سکیں گے۔
جس والد نے محنت کر کے دھوپ میں کھڑے ہو کر جو کاروبار جو دکان چلائے بنائی تھی نا، وہ یہ بیٹا جب بیٹھے گا تو یہ اس کو تباہ کر دے گا، یہ عادی نہیں بنا۔ ان بچوں کو آہستہ آہستہ مشقت کا عادی بنائیں، کبھی کبھی ہونے کے باوجود بھی گھر میں ایسی چیز بنائیں کہ جو مجبوراً ان کو کھانی پڑے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان بچوں کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ غریب بھی دنیا میں رہتے ہیں اور وہ بھی کچھ کھاتے ہیں، اور پھر ان کو یہ بھی احساس ہوگا کہ ہمیں یہ چیزیں بھی کھانے کی ہیں۔ تو گھر کے اندر اخراجات میں میانہ روی اختیار کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، آپ کی معیشت کا بہتر ہونے کا دار و مدار، آدھی معیشت جو ہے نا وہ آپ کی میانہ روی کے اخراجات ہیں۔ اخراجات میں میانہ روی اختیار کریں۔ بخل بھی اچھا نہیں ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهُ، اپنے بالکل بخیل بن کے ہاتھوں کو باندھ لینا یہ بھی غلط بات ہے، اور اتنی کشادگی کرنا کہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی کر لینا۔ عید پہ اگر ایک سوٹ بن سکتے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے میں 4 بنا رہا ہوں، اور جب 4-5 عیدوں پہ میں نے اپنے بچوں کو 4 سوٹ بنا کے دیے اور کسی عید پر میری استطاعت نہیں تھی، اب میں نے کہا ایک سوٹ خریدو، بچہ کیسے راضی ہوگا؟ وہ نہیں مانے گا، کہ یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، پھر مجبوری ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اقتصاد میانہ روی۔ ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے خواہش۔ ہمیں ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے، خواہش پوری نہیں کرنی۔ خواہشات کبھی پوری نہیں ہو پاتی، ضرورت ہمیشہ اللہ پوری کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے آپ کو ضروریات سے ہٹ کر خواہشات کا عادی بنا لیتے ہیں وہ پھر کبھی پوری نہیں ہو پاتی، ہو نہیں پاتی۔ اب ہوگا یہ کہ ہر روز جو ہے نا 1 ٹائم کا کھانا باہر سے، 2 ٹائم کا کھانا باہر سے، اب تو اور زیادہ آسانی ہوگی، موبائل بچوں کے ہاتھ میں، سب کو پتہ ہے، اور وہ کیا فوڈ پانڈا جو بھی ہے ان کو کر دیا میسج، وہاں سے آگے کھانا، پیسے کسی نے دینے ہو یا نہ ہو، ابا نے بیچارے نے مجبوراً دینے۔ ان چیزوں کی عادت ختم کرنی چاہیے ہمیں۔ کچھ حالات ایسے بھی آ سکتے ہیں، آج فلسطین کو دیکھتے ہیں نا، سب سنتے ہیں وہاں کے حالات، ہم سے زیادہ اچھا کھانے والے لوگ تھے، وہ ہم سے اچھی معیشت تھی ان کی، لیکن آج وہ کس حال میں ہے کہ ان کو کھانے کو پتہ بھی نہیں ملتا۔ کل ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ 1 کلو آٹا پاکستانی 20,000 روپے میں وہاں پہنچتا ہے 1 کلو۔ تو یہ جو حالات بن گئے نا، ان حالات میں اب آنے سے پہلے اپنے آپ کو عادی بنائیں، اپنے اخراجات میں میانہ روی اختیار کریں، یہ رزق میں برکت کا بہت بڑا سبب ہے، اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ میانہ روی اختیار، بے شک اللہ نے بہت دیا ہے، اخراجات بالکل ہم لمیٹڈ کریں گے، حساب سے کریں گے، جتنی ضرورت ہے اتنی کریں گے۔ گھر میں کھانا اتنا بنائیں جتنا ضرورت ہے، اگر بچ گیا ہے تو اس کو رکھ کر اگلے ٹائم اسے پہلے کھایا جائے، اس کو عیب نہ سمجھا جائے۔ روٹی بچ گئی ہے تو اگلے ٹائم اس روٹی کو پہلے کھا لیا، ہاں کوشش یہ کریں بچے نہ، بنائیں اتنی، لیکن بچ گئی ہے تو اسے گرم کر کے اس کو پہلے کھا لیا جائے۔ جب بڑے ایسے کریں گے، چھوٹے اس کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ہاں یہ ٹھنڈی روٹی بھی کھانے کی ہوتی ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے یہ جو ڈبے والے روٹیاں خریدتے تھے، کہاں سے خریدتے تھے؟ کوئی نہیں تھی، اور اب روٹیاں خریدی جاتی ہیں، کیوں خریدتے ہیں؟ گھروں میں بنتی اتنی زیادہ ہیں جو ضرورت سے زائد ہوتی ہیں، اور وہ ضائع ہوتی ہیں۔ ٹھنڈی اور ٹھنڈی ہم نے کھانی نہیں ہے، گرم کھانی ہے، اور ٹھنڈی کو پھینکنا ہے۔ رزق کی توہین الگ ہو رہی ہے، رزق ضائع الگ ہو رہا ہے، اور یہ جو ہم نے ایک فیشن بنا لیا نا، اللہ معاف فرمائے، یہ عذاب کا ایک بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ ہم کھانے کی پلیٹ کے اندر کھانا چھوڑ دینا، یہ فیشن بن گیا۔ اب پانی پئیں گے تو گلاس میں آدھا چھوڑ دیں، چائے پینی ہے تو تھوڑی سی چائے کپ کے اندر چھوڑ دی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب گھر میں کھانے کے بعد کوئی برتن اتنے تو بڑے ہوتے بھی نہیں تھے، لیکن جب میں برتن اٹھاتی دھوتی پلیٹ نا، تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ حضور نے کس پلیٹ میں کھانا کھایا ہے۔ کیسے پتہ چلتا؟ پر میں حضور اپنی پلیٹ کو اتنا صاف کرتے تھے کہ مجھے دھونا بھی نہیں پڑتا، اس کو اتنا صاف کرتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس پلیٹ کو ہم صاف نہ کریں اور اس کے ساتھ کھانا لگا رہے، اس پلیٹ کو ایسے ہی پھینک دیں، وہ کھانا جو پلیٹ کے ساتھ لگا ہوا وہ اس کھانے والے کو بد دعا دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کھانا خود بد دعا دے رہا ہے، اس رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ شادی بیاہ کی تقاریب میں ہم جاتے ہیں نا، وہاں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، جو بیچارہ میزبان ہوتا ہے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے، لیکن اس نے شرم کے مارے حالات ہیں، کوئی بول نہیں سکتا،
ہمیں خود احساس کرنا چاہیے اتنا لیں جتنی میری ضرورت ہے، اور لینا ہے اور اٹھا لیں، لیکن پلیٹیں بھر بھر کے رکھ دیں اور تھوڑا سا کھایا باقی وہیں چھوڑ دیا۔ جب ٹیبلوں سے ہم اٹھتے ہیں اب خود اندازہ لگائیں ٹیبل کے اوپر کتنا کھانا بچا ہوتا ہے، اور جتنے لوگ بیٹھے انہوں نے کھایا کتنا ہوتا ہے، کھایا کم ہوگا ضائع زیادہ ہوگا۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ رزق ہے، چاہے وہ میری جیب سے گیا ہو یا کسی اور کی جیب سے گیا ہو، اتنا پلیٹ میں ڈالیں جتنی میری ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہ ڈالیں۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اس رزق میں۔ یہی وہ رزق ہے کہ جس کے لیے دنیا میں انسان ترس رہے ہوں گے، اور یہی وہ رزق ہے کہ جس کو ہم پیروں کے نیچے پھینک پھینک ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اخراجات ہو، کھانا پینا ہو، اپنا ہو، دوسروں کا ہو، اتنا جتنی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے۔ اگر میرے گھر میں پانی کی وافر مقدار ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے میں گھر کے سامنے کھڑے ہو کر گاڑیاں بھی دھو رہا ہوں، روزانہ دھوتا ہوں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ پانی زیادہ ہے تو ہم اتنا استعمال کر لیں، باقی بند کر دیں۔ اب روز میری گاڑی دھل رہی ہے، یا مجھے اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو میرے گھر میں روز ٹینکر آتا ہے، دوسروں کے گھر میں نہیں آتا، تو میں ضائع تو نہ کروں۔ تھوڑا سا دوسروں کو نہیں دے سکتا تو کم سے کم اپنا تو ضائع نہ کروں۔ ان چیزوں کا احساس ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر میرا میٹر سرکاری ہے، میرا بل سرکار ادا کر رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے مجھے کمرے کے اندر ہر کمرے میں 2 اے سی لگانے کی؟ ضرورت کیا ہے؟ جتنی ضرورت ہے اتنی کریں۔ اللہ رب العزت اسراف کا حساب لیں گے، ضرورت کا حساب نہیں لیں گے۔ آپ کی ضرورت تھی، آپ استعمال کریں، اس کا اللہ حساب نہیں لیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ضرورت سے زائد استعمال کیا تو اللہ پوچھیں گے، چاہے وہ پانی کا قطرہ ہی کیوں نہ ہو، ایک قطرہ پانی کا کیوں نہ ہو، اللہ پوچھیں گے کیوں لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے انہوں نے پانی زیادہ استعمال کیا۔ حضور نے کہا اے ابو سعید یہ کیا اسراف کر رہے ہو؟ ڈانٹ کے کہا، غصے سے کہا یا رسول اللہ وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ اگر تم نہر پر بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تب بھی اسراف ہوتا ہے۔ کیسے؟ جو جتنی تمہاری ضرورت ہے اتنا لونا، کیوں پانی ضائع کر رہے ہو؟ اب پانی اپنا ہے، خود بھر کے لایا ہے، خود اپنے گھر کا پانی ہے، لیکن اس میں بھی حضور کیا کر رہے ہیں؟ منع کر رہے ہیں کہ کیوں اسراف کر رہے ہو۔ اور ہمارے تو اللہ معاف کرے، اب تو حالت یہ ہو گئی پانی کی کہ جو زمین کے اندر پانی تھا نہیں، اوپر سے جو اللہ بھیجتے ہیں وہ ہمارے پاس رکھنے کے برتن نہیں ہیں۔ 70 سالوں میں تو ہم کچھ بنا ہی نہیں سکے کہ ہم اس پانی کو جمع کرتے، تو اللہ نے اوپر سے اگر بھیجنا ہے وہ عذاب بن جاتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 20-25 لوگ اس میں بہہ گئے، تو اللہ اس لیے بارش بھی نہیں کرتے۔ کہاں سے کیسے کریں گے؟ آگے نااہل بیٹھے ہیں سارے، تو اوپر سے بارش ہی نہیں ہوتی، نیچے زمین کا پانی کتنا نیچے چلا گیا ہے، اور ہم پانی کا اسراف کتنا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ ان چیزوں کا حساب لیں گے۔ تو اخراجات چاہے کسی بھی چیز کے ہوں، اس میں اقتصاد، میانہ روی۔ اگر میرے پاس پہننے کو 1-2 جوڑا چپل جوتا رکھا ہوا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ ہر مہینہ ایک نیا جوتا خرید رہا ہوں؟ ہاں اگر اللہ نے دیا ہے خرید رہے تو پھر پہلے والا کسی کو دے دیں، اور اس کو صاف ستھرا کر کے اچھی طرح پالش کر کے ڈبے میں کسی چیز میں بند کر کے کسی مستحق کو دے دیں، پھر دوسرا خرید لیں۔ لیکن پہلے رکھا ہوا ہے دوسرا کیوں لے رہے ہیں؟ 5 جوڑے 6 جوڑے پہننے کو رکھے ہوئے، تو آپ کیا ضرورت ہے کہ ہر عید پر 5-5 سوٹ بنا رہے ہیں؟ غلط ہے یہ چیز، یہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ضرورت جتنی ہے تمہاری تم لو، استعمال کرو، لیکن اگر ضرورت سے آگے نکل کر تم خواہشات کی طرف جاؤ گے، اسراف کی طرف جاؤ گے، میں پھر تم سے حساب لوں گا۔ بل تو نہیں بھیجتے اللہ، بل بھیجے نا پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر کا بٹن کھولتے پہلے سوچتے ہیں کہ غلط پنکھے کا نہ کھل جائے، سوچتے ہیں کہ بل دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بل تو نہیں بھیجتا لیکن حساب ضرور لیں گے، اس لیے ہمیں اخراجات میں بھی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ تو رزق کی برکت کا ایک سبب جو کیا ہے وہ ہے اخراجات میں میانہ روی۔ اس پہ ہم اپنا ہاتھ مضبوط رکھیں گے، اللہ رب العزت ہمارے رزق میں برکت رکھیں گے، برکت پیدا ہوگی۔ اور اگر دڑا دڑ اسراف ہوگا تو اللہ رب العزت سے برکت کو اٹھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔